موضوع الدرس في فضل المعوذتين تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورۃ الفلق جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ معوذتین جو ہیں یہ مدنیہ صورتیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دو صورتیں جو ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. تو بعض علماء رحمہم اللہ تعالی علیہم کا یہ قول بھی ہے کہ یہ صورتیں دونوں کی دونوں جو ہیں وہ مدنیہ ہیں، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ الفلق جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، یعنی بعض صحابہ میں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف لکھا تھا اس میں انہوں نے معوذتین نہیں لکھی. تو اس پر بعض علماء نے یہ جوابات دیے ہیں کہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تو صرف یعنی تعوذ کے لیے اتاری گئی ہیں، اس لیے انہوں نے مصحف میں نہیں لکھا. لیکن جمہور صحابہ جو ہیں، چونکہ اللہ کے قرآن کے جمع کرنے کا کام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال و وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ مہربانی کریں اللہ کے قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سینوں میں تو محفوظ تھا. جیسے جیسے سورہ قرآن نازل ہوتا رہا صحابہ یاد کرتے گئے، تو بہت سارے صحابہ تو پورے قرآن کے حافظ تھے، اور بہت سارے صحابہ یعنی چند سورتوں کے حافظ تھے، اور اسی طرح قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا، لیکن وہ مختلف احوال میں لکھا ہوا تھا. بعض نے کسی اچھی لکڑی پہ صورتیں لکھ لی، بعض نے کسی صاف پتھر پہ لکھ لی، بعض نے کسی غزال کے چمڑے پہ لکھ لی، تو مختلف کیفیات میں تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ کے قرآن کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے. خدا نہ کرے قرائے صحابہ شہید ہو جائیں. حضور کے زمانے میں بھی صحابہ شہید ہوئے، قاری بھی شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی شہید ہوتے رہے قراء. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ اٹھ جائے سینوں سے، تو اس کو محفوظ کر لیا جائے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر، میں کیسے وہ کام کروں جو حضور پاک نے نہیں کیا؟ کیف افعل؟
ما فعل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خود کیوں نہیں جمع فرمایا اور نہ آپ نے حکم دیا؟ تو اس لیے میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بار بار کہتے رہے، آخر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ عمر کی بات ٹھیک ہے۔ ہم تو صرف یہ کرنا چاہتے ہیں نا جو متفرق صورتیں ہیں ان کو جمع کر دیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ تو اس پہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی کمیٹی بنائی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کو کہ بھئی قرآن جمع کیا۔ اب انہوں نے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کیا، جہاں سے بھی انہیں صورت ملی انہوں نے جمع کر، اور پھر اس کے اسباب نزول پہ بھی انہوں نے بحث کی کہ بھی یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے، کیونکہ لکھا ہوا تو نہیں تھا نا کہ اب تو آج کل تو الحمدللہ آسانی ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے سورہ مکیہ ہے، سورہ مدنیہ ہے، ہمیں تو پتہ نہ کیا، لیکن حضور کے زمانے میں تو نہیں لکھا جاتا تھا۔ تو پھر وہ صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ اگر توحید کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، احکام کوئی نہیں، قصاص کوئی نہیں، جہاد کوئی نہیں، ہمارے مکی صورتیں ہیں، اور اگر ان صورتوں کے اندر احکام آ گئے ہیں، جہاد کا حکم آ گیا ہے، وراثت کا حکم آ گیا ہے، قصاص کا حکم آ گیا ہے، اور قذف المحصنات پہ حد آ گئی ہے، شرب خمر کی حد آ گئی ہے، زنا پہ حد آ گئی ہے، تو یہ سارے احکام چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ سورت جو ہے مدنی سورت۔ تو اس طرح پھر صحابہ نے بڑی کاوش سے اور بڑی محنت سے اللہ کے قرآن کی ایک ایک سورت کو تلاش کیا اور پھر سب صحابہ کے سامنے بھی رکھا، اور الحمدللہ کہ بالاتفاق اللہ کا قرآن جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس حفاظت کا کام اللہ نے صحابہ سے لے لیا کہ اب اللہ کا قرآن جو ہے وہ سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ سفینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، اور ما بین الدفتین قرآن کو محفوظ کر لیا گیا، اور اس میں سورۃ معوذتین کو لکھا گیا، قرآن کا حصہ لکھا گیا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نہ لکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی وہ فرماتے تھے کہ صبح و شام ہم پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، بچوں پہ دم کرتے ہیں، گھر والوں پہ دم کرتے ہیں، تو یہ تو بھولنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اس لیے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کبھی سورۃ فاتحہ بھی نہیں لکھی، اس لیے کہ بھی ہم آدمی نماز میں پڑھتے ہیں، سنت میں پڑھتے ہیں، واجب میں پڑھتے ہیں، فرض میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو سورۃ مبارک بھولنے والی ہے ہی نہیں، تو لہذا اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یعنی ان صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا وہ اسی قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب قرآن تو جمع ہو گیا، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اتنے فتوحات ہوئیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بلاد اسلامیہ اتنا بڑھ گئے کہ مشارق الارض و مغاربہا، دیکھیں کہاں انطاکیہ ہے، کہاں اسپین ہے اور کہاں کابل ہے، یہ سب صحابہ کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ یعنی حضور کے صحابہ کے زمانے میں سین ہے، ہند ہے، سندھ ہے، ماوراء النہر ہے، یہ سارے فتوحات اسلامیہ ہیں۔ جب اتنا اسلام کا پھیلاؤ ہو گیا اور ہر آدمی کی زبان کے اندر، لہن کے اندر کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ مثلا اردو بولتے ہیں تو آپ کی اردو کا اپنا انداز ہے، لیکن کوئی لکھنوی آدمی اردو بول رہا ہو اس کا اپنا انداز ہے، دہلی والوں کا اپنا انداز ہے،
حیدرآباد والوں حالانکہ ہے تو اردو، لیکن ہر کسی کے علاقے کے مطابق اس پہ اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے لیے 7 قراتیں اتار دی تھی تاکہ حضور کی امت کو تکلیف نہ ہو. اور 7 قراتیں جو ہیں وہ برحق ہیں، 7 قراتیں جو ہیں وہ حق ہے. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ کہ ہمیں اپنا جو قرات عاصم ہے واسطہ نافع کوفے سے جو آئی ہے، ہمارے یہاں وہ ملکوں میں رائج ہوئی، ورنہ 7 قراتیں برحق ہیں. قرات کے اختلاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ الذی خلقکم من ضعف، بعض قاریوں نے یہ پڑھا اور بعض قاریوں نے پڑھا اللہ الذی خلقکم من ضعف. تو اب معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن قرات میں بعض نے ضمے کے ساتھ پڑھا اور بعض نے فتح کے ساتھ پڑھا، بعض نے اس کو ضعف پڑھا، بعض نے اس کو ضعف پڑھا. جیسے فرمایا قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور بعض قاری نے پڑھا قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. یہ فرق ہوتا ہے. تو جب حضرت عثمان کا دور آیا تو صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ امیر المؤمنین بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب تو قرآن پڑھا جا رہا ہے ماشاءاللہ تاشقند میں، بخارا میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں، اور پڑھنے والے کہیں تاجک ہیں، کہیں پختون ہیں، کہیں کچھ قومیں ہیں، تو لازم فرق آ رہا ہے. تو آپ مہربانی کر کے قرآن جو ہے وہ ایک قرات پہ جمع کر دیں تاکہ پھر اختلاف نہ ہو. جس نے علمی حاصل کرنی ہے 7 قراتیں پڑھتا رہے، لیکن قرآن جو محفوظ کیا جائے مصحف عثمانی وہ ایک قرات پہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر صحابہ کو حکم دیا اور قرآن پاک کو اسی ایک قرات پر جمع کیا گیا، اور اسی لیے یہ مصحف عثمانی کہلایا کہ جو کام حضرت ابو بکر سے شروع ہوا تھا اس کی انتہا جو ہے وہ حضرت عثمان پہ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم. اور اسی قرآن کے نسخے بنا کے بلاد اور امصار کو بھیج دیے گئے اور وہ نسخے پورے عالم میں محفوظ ہو گئے تاکہ قیامت تک اللہ کے قرآن پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. تو اب پورے عالم میں قرآن ایک قرات پہ ہے اور اس میں کوئی زبر زیر کا بھی اختلاف نہیں. بعض فرق جو ہیں جیسے روافض ہیں، شیعہ ہیں، کیونکہ یہ تو سارے اصل میں باطل فرقے تھے نا جی، گمراہ فرقے تھے، اور یہ پیدا ہی اس لیے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. یہ تو بنی اس لیے تھے. عبداللہ ابن سبا نے بنیاد رکھی اور انہوں نے قرآن کے تحریفات کی ہیں، معنوی بھی اور لفظی بھی. قرآن میں انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے نا یہ بدل گیا ہے. انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حتیٰ کہ ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اور اس میں 2000 روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ٹھیک نہیں، محفوظ نہیں ہے. یہ چونکہ 3 صحابہ نے جمع کیا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان نے، انہوں نے اہل بیت کے ساری آیتیں جو ہے نکال دی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی طرح انہوں نے بعض آیتوں میں لکھا بھی کہ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی. وہ کہتے ہیں فی خلافت علی کا لفظ جو ہے یہ گرا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ 1400 سال گزر گئے. قرآن کے نازل ہونے کو 1434 سال گزر گئے. اب 1435 شروع ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ یمن میں وہ مصحف الحمدللہ مل گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قلم سے لکھا تھا.
چونکہ اس زمانے میں یہی قاعدہ تھا نا کہ جو کاتب الوحی تھے وہ قرآن لکھتے تھے. تو مصحف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قلم کا لکھا ہوا مخطوطہ، لیکن وہ اوراق اتنے بوسیدہ ہو گئے تھے کہ اگر ہاتھ بھی لگاؤ تو خطرہ تھا کہ وہ کاغذ پھٹ جاتا تھا. تو اس حکومت نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے عالمی سطح پر بعض کمپنیوں سے رجوع کیا کہ بھی یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے کہ ایک حرف ادھر ادھر نہ ہو اور یہی کاغذ محفوظ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر کیمیکل سے اور چیزیں بنا کے ان کو مضبوط کیا، ان کو ٹھیک کیا، محفوظ کیا. تو سارا قرآن الحمدللہ محفوظ بھی ہو گیا، مضبوط بھی ہو گیا. تو اب بھی وہ قرآن جو ہے صنعاء میں موجود ہے. ہزاروں لوگوں نے جا کے اس قرآن کی زیارت کی ہے اور پڑھا ہے. اس میں اور اس قرآن کے ایک حرف میں بھی فرق نہیں. اب تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی بھی ہو گئی کہ ان کے ہاتھ کا جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ بے عین ہی وہی ہے جو حضرت عثمان نے جمع کرایا. تو اس لیے باطل جو ہے نا وہ باطل ہوتا ہے، آخر کسی نہ کسی حال میں وہ مٹ جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس میں کسی کافر کو تو شک ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا کہ قرآن اللہ کی رحمت سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اس میں کوئی ایک حرف کا تغیر اور تبدل نہیں ہے. اور یاد رکھو یہی مصحف فاطمہ ہے، یہی مصحف علی ہے، یہی مصحف عثمان ہے، یہی مصحف صحابہ ہے، اور اسی پر تمام صحابہ کا اجماع ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ نے احتیاط کتنی کی کہ جب یاد رکھیں یہ صورتیں جو ہے نا مثلا سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد بقرہ، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد نساء، مائدہ، انعام، یہ ترتیب صحابہ کی نہیں ہے. یاد رکھو یہ اللہ کے حکم سے حضور پاک نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے کہنے سے کہ یہ فلاں صورت فلاں جگہ، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں. یہ ساری ترتیب بھی الہی ہے، اللہ کی طرف سے. اور اسی طرح جو آیات میں ترتیب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ترتیب بھی الہی ہے کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ مثلا پہلے تو صورتیں اترتی تھی نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پھر تو قرآن اترا نہیں، اس کے بعد اترا تو پھر سورۃ المدثر آ گئی. تو اللہ جبریل کو فرماتے اور جبریل آگے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ انتظع آیت قضا فی موضع قضا، فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. تو پھر جو آیات میں ترتیب ہے یا جو صور میں ترتیب ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، کسی نے اپنی ذاتی ترتیب نہیں بنائی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں یعنی یہ صحابہ کی ترتیب نہیں، ایک ترتیب الہی ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں، یعنی گویا وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اب سورۃ البقرہ چونکہ اس میں بقرہ کا قصہ گائے کا موجود ہے، سورۃ آل عمران اس میں آل عمران کا قصہ موجود ہے، سورۃ مریم اس میں بی بی مریم کا قصہ موجود ہے، سورۃ الانبیاء اس میں انبیاء کے احوال موجود ہیں، سورۃ محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال موجود ہیں، سورۃ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے تو ہر سورت کا نام جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرے اللہ کا کلام ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. سمجھے اچھی طرح. باقی جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں مشہور تو 4 ہیں نا، مشہور کتابیں 4 ہیں، ورنہ 123 کتابیں اتری ہیں.
لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ شہرت چار کو ملی ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، ورنہ تو 123 کتابیں ہیں، صحائف موسیٰ ہیں، صحائف ابراہیم ہیں اور کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کا نام جو تھا نا وہ قیامت تک کے لیے زندہ رکھا۔ یہ راز ہیں میرے اللہ کے، ہمارا اس کے ہر فرمان پہ ایمان ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ کے فرشتے کتنا ہیں، کوئی جانتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن مشہور چار ہوئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اللہ نے ملائکہ میں بھی چار کو شہرت دی۔ اچھا، حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن اللہ نے عظمت چار کو بخشی ہے، ابی بکر، عمر، عثمان، علی، باقی سب ان کے بعد۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اچھا، لاکھوں علماء فقہا مجتہدین پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ائمہ اربعہ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، وہ بھی چار ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا منشا ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، تو اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ باقی کتابیں جتنی آئی ہیں وہ کتاب اللہ تو تھی، لیکن کلام اللہ نہیں تھی، بات سمجھو۔ اس لیے آج تورات بدل گئی، اصلی تورات ملتی ہی نہیں، آج انجیل ختم ہو گئے۔ خود جو انجیل کے ماننے والے ہیں نا، انہوں نے بھی 4 انجیل بنائے ہوئے ہیں، ان کے ہاں بھی 4 اناجیل ہیں، انجیل مقوقس ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، اور سارے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا غلط ہے۔ تو وہ کتابیں زبور بھی نہ رہی، انجیل بھی نہ رہا، تورات بھی نہ رہی، لیکن قرآن محفوظ ہے۔ تو اس لیے بات سمجھو کہ وہ کتاب اللہ تو تھی، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھی۔ کیا مانا؟ کہ اللہ نے لوح پر لکھی ہوئی کتاب تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اللہ نے کامل مکمل کتاب انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ تو کتاب تو ہے، اور ہے بھی اللہ کی۔ جیسے آپ کو مثلا آج بھی آپ کہتے ہیں نا جی بھائی فلاں بندے، آپ نے ہاں جی ان کا خط آیا تھا، میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے فلاں جگہ ہے، تو آپ کہتے ہیں خط آیا تھا، لیکن ایک آدمی کہتے ہیں نہیں جناب میری ان سے بات ہوئی ہے، میں نے بات کی ہے۔ تو کلام الگ چیز ہے، وہ کتاب الگ چیز ہے۔ تو وہ تو صرف کتاب اللہ تھی، لیکن اللہ کا قرآن جو ہے کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ نے خود جبریل علیہ السلام پہ قرآن پڑھا ہے، پھر جبریل علیہ السلام نے پورا قرآن جو ہے سورتن سورتن نجمن نجمن آیتن آیتن حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے۔ تو جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کو تو فنا آ ہی نہیں سکتی، اللہ بھی باقی، اس کی کلام بھی باقی، اللہ کی ذات بھی باقی، اس کے صفات بھی باقی۔ تو اس لیے باقی کتابیں جو ہیں وہ تو محفوظ نہ رہ سکی، لیکن قرآن محفوظ ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی خود جبریل علیہ السلام پہ پڑھا، اور جبریل نے خود حضور پہ پڑھا۔ جبریل علیہ السلام آ کے قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان شریف میں تو جیسے ہمارے حافظ صاحبان دور کرتے ہیں نا، ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے وہ سنتے ہیں، جبریل حضور کے ساتھ آ کے دور بھی کرتے تھے، یعنی جبریل پڑھتے تو حضور سنتے، حضور پڑھتے تو جبریل سنتا۔ اور خدا کی شان دیکھیں، جس سال میرے مدنی سرکار کی وفات ہے اس سال حضور نے 2 دفعہ دور کیا۔ تو یہ سارے اشارات تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، مثلا یاد رکھو آج کل یہودیوں کے پاس بڑی طاقت ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اٹامک ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور پورے اکنامک لیور پہ ان کا ہاتھ ہے، قبضہ ہے، لیکن ایک حافظ تورات نہیں بدلا سکتا، ایک بندہ نہیں پیش کر سکتے کہ اس کو تورات یاد ہے۔ نصرانیوں کا آج دیکھیں آپ بول بالا ہے، پوری دنیا پہ کنٹرول کر رہے ہیں،
اتنی بڑا علم ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنے بڑے ان کے پاس انسان ہیں، بڑے بڑے جینیس لوگ ہیں، لیکن ایک آدمی نہیں پیش کر سکتے جو کہے کہ مجھے انجیل یاد ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شان بھی اللہ کے کلام کا ہے کہ شہر تو شہر، کسی بستی میں بھی چلے جاؤ تو کوئی نہ کوئی حافظ قرآن تمہیں مل جائے گا. کسی ملک میں چلے جاؤ. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جن کی زبان بھی عربی نہیں ہے، آپ ہندوستان چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، آپ ازبکستان چلے جائیں، سب کی زبانیں اپنی اپنی ہیں، لیکن قرآن یاد ہے. اور اس انداز میں ماشاءاللہ مسابقہ ہوتا ہے نا یہاں قرآن شریف کا، تو ساری دنیا سے حافظ لڑکے آتے ہیں، ایسا ایسا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ خالص عربی آدمی قرآن پڑھ رہا، حالانکہ وہ اجمی ہیں سارے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے کلام کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جس کو آدمی یاد کر لے. اچھا، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ بعض لڑکوں نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، 6 مہینے میں حافظ بن گئے. اچھا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن 1 مہینے میں یاد کیا ہے. روزانہ 1 پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں پڑھ دیتے. تو یہ بھی اعجاز اللہ کے قرآن کا ہے جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے کہ اتنے حافظ اور اتنے قرآن کو محفوظ کرنے والے اور ایسے ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ پیدا بھی ہوئے، ہوتے رہیں گے، اب بھی تھے کہ جو سارا قرآن الف سے لے کر والناس تک جو ہے 1 رات میں پڑھ لیں. اب بھی دنیا میں رہے. خود حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جب میں جوان تھا، پڑھتا تھا، تو رمضان شریف میں کبھی اس مسجد میں کبھی کہاں قرآن شریف سنایا کرتا تھا. تو ہماری دادی اور گھر والے، بوڑھے ماں، دادیاں سب اکٹھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ساری دنیا کو قرآن سناتے ہو تو ہمیں قرآن کیوں نہیں سناتے؟ تو ایک دفعہ تو ہمیں گھر میں تو قرآن سناؤ نا. تو حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کہیں. انہوں نے کہا جب آ جاؤ، تمہاری مرضی. رمضان میں الحمدللہ سب روزے رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے الحمدللہ یعنی تراویح پڑھا کے فوراً فارغ ہو کے گھر آ گیا، اور سارے گھر والے اور رشتے دار اپنے پرائے سب جمع ہو گئے اور میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کی. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جوانی بھی تھی اور غصہ بھی تھا کہ روز مجھے تنگ کرتے ہیں. تو میں نے 15 پارے پہ پہلی رکعت کی اور اگلی رکعت والناس پہ کی، اور سحری کا وقت بھی ہو گیا. میں نے کہا انشاءاللہ پھر کبھی نہیں کہیں گے کہ قرآن سناؤ. ساری رات جو کھڑا ہونا پڑے، اور وہ بھی عورتوں کو. تو کہتے ہیں کہ جب میں بڑا خوش ہو کے اٹھا تو دادی نے بلایا، انہوں نے کہا زکریا یہ نہ سمجھنا کہ تم نے آج قرآن، اتنی منزل میری روز کی ہے، میں روز قرآن پڑھتی ہوں. اللہ کے بندے تمہیں پڑھنا ہے تو ابھی ساری کر لو، پھر کھڑے ہو جاؤ، ہم پھر پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ کسی کی طاقت ہے. ہمارے اپنے اساتذہ ہم نے دیکھے، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر قاری کو کھڑا کر دیا، پھر اس سے 3 پارے سن رہے ہیں کھڑے. وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ محبت ہے، لگن ہے. جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو، بجائے ساری رات گزر جائے آپ کو نیند آئے. جن کی محبت نہیں ہوتی نا، وہی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی اس پاؤں پہ بوجھ ڈالتے ہیں، کبھی اس پاؤں پہ بوجھ ڈالتے ہیں، کبھی جناب بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو کھڑے اللہ اکبر یہ تراویح پڑھ رہے ہیں. لیکن جن کو اللہ کے قرآن سے عشق ہوتا ہے، قرآن ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے ان کے ایمان بڑھتے گئے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور یہ شان بھی صرف اللہ کے قرآن کی ہے کہ جب پڑھا جائے اللہ کے فرشتے سایہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سکینہ اتاری جاتی ہے کہ بندوں کو تسکین ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کا شرف ہے.
اس لیے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ہی ہمارا کمرہ ہوتا تھا، وہ بھی کچی مٹی کا، اسی میں میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میرا بچہ بھی سویا ہوا تھا، اور اسی میں مصلی بچھا کے میں رات کو تہجد بھی پڑھتا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا کہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا۔ اب گھوڑا اچھلے، میں بھی انسان ہوں، میں نے کہا کہیں ایسا ہو کہ پاؤں مار دے بچے کو، چھوٹا معصوم بچہ ہے، پھر میں چپ کر جاؤں، گھوڑا بھی چپ، پھر میں قرآن شریف پڑھنا شروع کروں تو گھوڑا پھر اچھلنا شروع کر۔ آخر فرماتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اس بچے کی وجہ سے میں نے تلاوت بند کر دی، اور پھر صبح حضور کی خدمت میں میں نے یہ واقعہ پیش کیا کہ حضور رات ایسے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اترے تھے قرآن سننے کے لیے، اور جانور ان کو دیکھ کے بدک رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح مدینے میں سارے مدینے والے فرشتوں کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ تم نے پڑھنا بند کر دیا، فرشتے واپس چلے گئے۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی قرآن پاک کو ملا ہے، یاد رکھو۔ اور معوذتین کا معنی ہوتا ہے تعوذ، پناہ پکڑنا، کسی کی پناہ میں آ جانا۔ اور سب سے بڑا خطرہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور پھر دشمن بھی ایسا ہے جو نظر نہیں آتا ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ نے فرمایا شیطان تو تمہیں دیکھتا ہے، اس کی برادری بھی تمہیں دیکھتی ہے، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اور جو دشمن یاد رکھو نظر نہ آئے نا، وہ بڑا خطرناک ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ گھر میں جا رہے ہیں اور دشمن آگے دروازے کے اندر چھپ کے کھڑا ہے، چاہے وہ آپ سے کمزور بھی، آپ کو ڈنڈا مارے گا تو آپ منہ کے بل جا کے گریں گے، کیونکہ جو دشمن نظر نہ آئے اس کا بندہ کرے کیا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ چونکہ شیطان تیرا دشمن ہے اور تجھے نظر نہیں آتا، تو اس کی پناہ میں آ جا، جو کسی کو بھی نظر نہیں آتا اللہ کی پناہ میں آ جا۔ اب جب تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو پھر شیطان بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ تم اس ذات کی پناہ میں آ گیا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تو یہ صورتیں جو ہے معوذتین، تعوذ پناہ پکڑنا جو ہے، ان کے اسباب نزول کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ مدینے میں مدنی زندگی میں میرے مدنی سرکار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا۔ یاد رکھو بھی جادو کیوں ہو گیا؟ انسان بشر ہیں نا، اللہ کے نبی بھی تو بشر ہیں، تو طبیعی عوارض جو ہوتے ہیں، حضور بیمار بھی تو ہو گئے نا، حضور کو بخار بھی تو ہو گیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد کے اندر دندان مبارک بھی تو شہید ہو گئے۔ تو یہ تقاضائے فطری بشریت کا جو ہے یہ سب پہ ہوتا ہے۔ جیسے حضور بھول گئے، نماز پڑھنے میں بھول گئے، 4 رکعتوں کے بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو اب صحابہ نے یاد دلایا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندو انما انا بشر، میں انسان ہوں، ابن آدم ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلایا کرو پیچھے، سبحان اللہ کہتے میں کھڑا ہو جاتا۔ تو نسیان بھی ہو سکتا ہے، سہو بھی ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نہیں بھول گیا، اللہ نے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن چلے گئے، اور اللہ نے خود آگے فرمایا نسی آدم بھول گیا۔ تو آدم جب بھول گیا تو حضور نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، تو اس کی اولاد میں بھی بھول آ گئی۔
تو اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بخار بھی آ سکتا ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے، زخم بھی لگ سکتے ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہو سکتے ہیں، اور حضور پہ بے ہوشی بھی آ گئی مرض الوفات میں کہ ساتھ ساتھ مشکیزیں پانی کے ڈالے جاتے تھے، پھر حضور کو ہوش آتا۔ تو اگر اس طرح جادو نے اثر کر لیا تو یہ چیز بھی نبوت کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر جادو کا جو اثر ہے وہ دنیاوی امور میں تو تھا لیکن دینی امور میں نہیں تھا۔ یعنی حضور نماز پڑھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک، حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مجالے کوئی ایک حرف کی غلطی ہو۔ وہ جادو کا اثر یہ ہوا کہ حضور کی طبیعت جو تھی نا بوجھل ہو گئی، اور کبھی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں کھانا کھا لوں یا پانی پی لوں یا بیوی کے پاس چلا جاؤں، خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اور کبھی حضور نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا، کہا جاتا کہتے میں نے کھا لیا، بھول جاتے تھے۔ یہ اثر ہے، ورنہ آپ کے فرائض رسالت کے اندر کوئی اثر نہیں۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اور یاد رکھو کہ جادو جو ہے یہ علم ہے، اور یہ علوم شیطانی میں سے ہے۔ جادو ہے یا جفر کا علم ہے یا نجوم کا علم ہے یا اسی طرح علم الاعداد ہے، یہ اعداد نکالتے ہیں نا، ابھی تیرے ہر نام کے کتنے حرف بنتے ہیں، اعداد نکال کے پھر جناب اس عورت کے کتنے بنتے ہیں، تیری والدہ کے عدد کتنے ہیں، تیرے باپ، یہ سارے علوم ہیں، لیکن ان سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا۔ اور جادو کے بارے میں تو اتنا ہے کہ من تسحر فقد کفر، جو جادو کرے یا کراتا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن جادو ہے، جادو اثر کرتا ہے۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو، یہ جتنے علوم سفلی ہوتے ہیں نا، جن کو تم کالا علم کہتے ہو، یہ اثر بدبخت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ بدبو جو ہے نا وہ جلدی پھیلتی ہے نا، معمولی سی بدبو گندگی لگی اور سارے علاقے میں بدبو ہو جائے گی، لیکن اثر اتنا جلدی نہیں پھیلتا۔ تو یہ کہتا ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن یہ علوم ہے، لیکن علوم شیطانی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھو کہ جو حضور کو کہتے تھے جادوگر، ان کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے جادو اثر کرتا ہے، حضور کی بات بھی فوراً اثر کرتی ہے، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ من یہ ہے اس لحاظ سے جادوگر، اور حضور کی آمد کی خبریں دیتی ہیں تو اس وجہ سے گویا کہ کاہن ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کرایا، اور ان کا ایک جادو کا بہت بڑا آدمی تھا، لبید ابن العاصم اس کا نام تھا، اس کی بیٹیاں بھی جادوگر تھیں اور خود بھی وہ بڑا جادوگر تھا۔ اور یہ جتنے جادوگر ہوتے ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بڑے پلید قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز جو ہے نا گندگی اور پلیدی اور حرام، اس پر ان کا جادو بھی زیادہ چلتا ہے، کیونکہ جادو اور پاکی اکٹھی نہیں ہو سکتی، وہ تو شیطانی علم ہے نا، تو شیطان تو گندی جگہوں پہ ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے نا کہ حمام میں جاؤ تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہ شیطان ایسا بدبخت ہے، یہ وہاں بھی آ کے کھیلتا رہتا ہے۔ جب یہ تم پڑھ لو گے تو شیطان کے حملے سے بچ جاؤ۔ تو اس لبید ابن العاصم کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، لیکن ان کا جادو کامیاب نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر لبید ابن العاصم بدبخت نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، جس کی وجہ سے حضور کی طبیعت پہ جادو کا اثر ہو گیا، اور بالکل آپ کی ازواج مطہرات سے رغبت ختم ہو گئی، کھانے سے رغبت ختم ہو گئی، پینے سے رغبت ختم ہو گئی، خوشی سے رغبت ختم ہو گئی، ہر وقت طبیعت ایسے جیسے بند ہے، انقباض ہے، بوجھ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور پاک نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے علاج کے لیے 2 فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا،
ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہوا اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، اس انسان کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مطبوب، ان پہ جادو ہے۔ اس نے کہا من تبہ من سحرہ، کس نے جادو کیا؟ انہوں نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ انہوں نے کہا وہ جادو ہے کہاں؟ انہوں نے کہا فی بئر ذروان، ایک کنواں ہے جس کا نام ذروان ہے، اس کنویں کے اندر وہ جادو ہے۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کو لے کے آپ اسی مقام پہ گئے ذروان کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں کھجوروں کے باغ تھے اور کھجوروں کے جھنڈ تھے بڑے، لیکن کان رؤوسہم الشیاطین، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شیطانوں کے سر ہوں، ٹنڈ منڈ قسم کی، کوئی کھجور پھل والی نہیں تھی۔ اور جب ہم اس کنویں پہ پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ ایسے تھا جیسے اس میں مہندی ملا دی گئی ہو۔ پانی میں مہندی ڈالی نا سرخ ہو جاتا ہے پانی، تو اس کا پانی جو ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے حکم دیا، صحابی اترے تو اس کنویں کے نیچے جو لکڑی کی ایک چیز رکھی جاتی ہے کنویں کی حفاظت کے لیے، اس لکڑی کے نیچے جب انہوں نے ہاتھ ہمارا تلاش کیا تو وہ جادو والی کنگھی جو تھی وہ مل گئی، ایک کنگھی تھی اور اس میں حضور کے بال مبارک تھے، اور اس ظالم نے آپ کے بالوں کو ان کنگھی کے دندانوں میں پھنسایا ہوا تھا اور اوپر سوئیاں لگائی ہوئی تھی۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں اپنے بالوں کا احتیاط کیا کرو۔ یہ بعض ظالم جادوگر لوگ جو ہیں زیادہ تر بالوں پر اثر کرتے ہیں، ان کی احتیاط ہو۔ ہماری عورتیں بیچاری احتیاط نہیں کرتی نا، بال اڑ گئے۔ آج کل تو خیر وہ جا کے بال کٹواتی ہیں، باقاعدہ ہیئر کٹنگ کراتی ہیں اپنا جا کے، اور پھر اسی لیے کبھی کبھی وہ شیطانی حملے کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا ان سے کہو کہتے ہیں جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا کیسا شیطان؟ بھائی اس سے بڑا شیطانی حملہ ہے کہ حضور پاک نے اور اللہ نے فرمایا کہ حج میں بھی بال نہ کٹاؤ، اتنے تھوڑے سے کٹاؤ، اور تم آدھے بال کٹوا رہی ہے۔ شیطانی حملہ نہیں ہوا تم پر؟ اور کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی اتباع چھوڑ کے شیطان کے فیشن کے پیچھے چل پڑی ہو۔ تو بہرحال جب وہ کنگھی باہر آ گئی اور حضور پاک یہ آیتیں پڑھتے گئے قل اعوذ برب الفلق، اور اس کو کھولتے گئے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حضور یہ پڑھتے گئے اور گرا کھولتے گئے، گرا کھولتے گئے، گرا کھولتے گئے، یہ دونوں صورتیں بھی ختم ہوئی اور سارے بال مبارک جو تھے وہ بھی کنگھی سے نکل آئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ انما سری عن رسول اللہ، حضور کی طبیعت ایسے کھل گئی جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا ہے، بالکل آپ کے چہرہ منور جو تھا وہ گلاب کے پھول کی طرح روشن ہو گیا۔ حضور کی وہ جو انقباض تھا، وہ بوجھ تھا، ختم ہو گیا۔ حضور نے وہ جادو بھی لے کے اسی کنویں میں ڈال دیا، وہ کنگھی بھی ہر چیز ڈال دی، اور واپس آ کے مدینہ منورہ میں حضور پاک نے پھر بی بی عائشہ کو یہ ساری تفصیل بتائی۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ لے آتے تو ہم بھی دیکھ لیتے کہ ظالموں نے کیسے جادو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز فتنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے صحابہ جوش میں آ جاتے، میرے پروانے جوش میں آ جاتے اور جا کے اس ظالم کو قتل کر دیتے، کوئی اور واقعہ سرزد ہو جاتے۔ اس لیے میں نے کہا اس فتنے کو خاموش ہونا چاہیے، تو اس فتنے کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو الحمدللہ۔ تو یہ سورۃ المعوذتین جو ہیں یہ ایسی شان والی صورتیں ہیں کہ جادو ہے، سحر ہے، جن ہے، جتنے اثرات خبیثہ ہیں وہ سارے کے سارے الحمدللہ اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر
نماز کے بعد یاد رکھو یہ صورتیں جو ہے نا 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو، اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیا کرو، تو اللہ شر شیطان سے محفوظ رکھیں گے، جنات سے بھی اور صحت سے بھی اور ہر بلا سے اللہ محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم۔ عورت اگر گھر میں تھک جائے، اس کو آرام کرنے کے لیے کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ جو بھی اس کو آتا ہو، درود شریف پڑھتی رہے، کلمہ شریف پڑھتی رہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمد، جو اس کو آتا ہو پڑھے۔ اللہ کے ذکر میں سکون قلب ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آدمی کے لیے روحانی اور جسمانی قوت ہے، طاقت ہے، تو اس لیے کوئی پابندی نہیں، جو ذکر اس کو یاد ہے وہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ حدود حرم کے اندر مجھے 200 ریال ملے ہیں۔ میرا بھائی اصول تو یہ ہے کہ مالک کو تلاش کرو، اگر مالک کے ملنے کا کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا، آپ کا پتہ نہیں کس کے تھے، کون تھا، نہ ایڈریس ہے، نہ نام ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، چاہے اپنے ملک کے کسی غریب کو دے دیں، مدرسے میں دے دیں، تاکہ تمہیں دینے کا ثواب ہوگا اور پیسے والے کو پیسے کا ثواب ہوگا۔ بہرحال گزارش یہ ہے میرا بھائی کہ افضل ذکر جو ہے وہ تو ہے انگلیوں پہ، لیکن تسبیح کا استعمال کرنا بھی علماء نے جائز رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آلت الذکر ہے، گویا ذکر کرنے کا ایک آلہ ہے۔ اب دیکھو نا سپیکر ہے، اب یہ بھی تو آلت الصوت ہے نا، کہ آواز اچھی طرح پہنچ گئی لوگوں کو، نہ ہو تو پھر آواز نہیں پہنچے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے اس مجبوری میں اس کا استعمال ہے، کیونکہ تسبیح جو ہے نا جی، ایک تو آلت الذکر ہے، دوسرا تسبیح جو ہے یہ ذکر کا ذریعہ بھی ہے۔ ہاتھ میں ہو نا آدمی کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیتا ہے، اگر نہ ہو تو خاموش چلا جائے گا۔ تو اس لیے تسبیح پڑھنا بھی علماء نے کہا جائز ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابیات سے گٹھلیوں پہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ایک شکل ہے کہ ایک دھاگے میں گٹھلیاں پرو دی گئی یا اس کے دانے بنا دیے گئے، تو بہرحال اگر کو پڑھے انشاءاللہ تو منع نہیں ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ انگلیوں پہ ذکر ہو۔ اللہ دجال کے فتنے سے بچائے۔ دجال جو ہے اس کا فتنہ قیامت کے قریب ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور قوت استدراجیہ اس کے پاس ایسی ہوں گی کہ زمین کو حکم دے گا خزانے نکالو تو زمین بھی اپنے خزانے نکال دے گی، سوکھے ہوئے دریاؤں کو کہے گا چل پڑو وہ چل پڑیں۔ تو بہرحال اللہ اس کے فتنے سے بچائے، اور پھر اس کو حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور قتل کریں گے، کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، انہ یقتل الدجال ویکسر الصلیب، صلیب کی قوت کو بھی وہ مٹائیں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے، ویضع الجزیۃ، جزیہ بھی ختم کر دیں گے، بھی اسلام یا تلوار۔ تو پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ فتنے دجال سے پناہ مانگا کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخلها الدجال۔ ان دو شہروں میں اللہ تعالی دجال کو نہیں داخل ہونے دیں گے۔ الا انقابها الملائکہ، حضور نے فرمایا کہ ان کی سرحدوں پہ فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے، دجال آئے گا تو مار کے بھگا دیں۔ پہلی صف میں حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میں فضیلت بتا دوں کہ صف اول میں کیا فضیلت ہے، تو میری امت لڑے گی یا قرآن اندازی کرے گی، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ جتنا بھی آپ صف اول میں ہوں گے، جتنا امام کے قریب ہوں گے، اتنی ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ تکبیر اولیٰ میں آپ پہنچیں گے تو اور زیادہ فضیلت ہے۔
زمین جو ہے بندک لینا 3 سال کے لیے 12 لاکھ 10 لاکھ، بعد میں وہی پیسہ دے کر چھڑا لینا جائز ہے؟ بھائی اگر آپ نے زمین یعنی کسی کو مستاجی دے دیا ہے تو کیوں چھڑاؤ بھائی؟ یا تو اس کو راضی کرو، پھر وہ اگر اس پہ محنت کر چکا ہے، خرچ کر چکا ہے، کاشت کر چکا ہے تو اس کو فائدہ اٹھانے دیں آپ۔ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ دے دو پھر چھین لو، یہ تو منع ہے۔ اگر یہی مطلب ہے، پتہ نہیں مجھے پڑھا نہیں گیا کاغذ، کہ جو آدمی قاتل کو معاف کرتا ہے یا قرضے کو معاف کرتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ آپ نے میں نے بتایا ہوگا اس وقت، حدیث مبارک دماغ میں ہوگی، اب تو مجھے بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا۔ حالت احرام میں طواف کے اندر 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں گے، ہاں 7 چکروں میں رکھیں۔ نماز ہو یا دنیا کا کوئی عمل ہو، نیت کے بغیر ہوتا نہیں، اور نیت کا مقام دل میں ہے۔ دیکھیں نا، اب ہم نماز کے لیے بیٹھے، عشاء کے لیے نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، زبان سے تو استحضار ہے، گویا ہمیں بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ عشاء رہے ہیں اور کیا مغرب پڑھ رہے ہیں، یا مغرب پڑھ رہے ہیں وہ سمجھے عشاء پڑھ رہے ہیں۔ ایک زبان سے استحضار ہے، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، کہ دل میں نیت ہونی چاہیے۔ زبان سے نہ بھی کہے کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ یہ باتیں جو ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ افراط و تفریط ہو گئی۔ کچھ لوگ ہمارے ماشاءاللہ وہ نیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز عشاء بروز اتوار وقت 7:45 بجے، اور پیچھے اس امام کے امام فاتحہ پڑھ جاتا ہے، یہ ابھی نیت کر رہا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اور بعض لوگ پھر ضد میں آ جاتے ہیں، اس زبان سے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندے، حج میں بھی تو آخر زبان سے کہتے ہیں لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ اگر نکاح میں ایجاب قبول ہو، وہ بھی تو زبان سے کہیں گے نا، وہ کہے گا کہ زوجتک کا، وہ کہے گا قبل تو یہ صرف ایک افراط تفریط ہے، ورنہ جھگڑا کوئی نہیں۔ مقام نیت دل ہے، زبان سے کہہ دیا بس اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، مسافر ہوں، تو مجھے سنتیں پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھیں، کوئی منع نہیں، لیکن نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ پڑھو گے تو ثواب نہیں ہوگا، آپ پڑھیں۔ اللہ نے پتہ نہیں کتنے دن کے لیے آپ کو حرمین میں بھیجا ہے، تو اس میں اب مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنتیں پڑھو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو، اشراق پڑھو، طواف کرو، ساری عبادات کرو۔ ایک آدمی کا بیٹا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 7ویں دن بچے کے ساتھ عمرہ کرے، اس کی مرضی ہے، لے کے کرتا رہے، پہلے اس کا عقیقہ کرو، بال بڑھاؤ، اور تاکہ وہ جو اذى ہے وہ دور ہو جائے، پھر بچے کو لے کے عمرہ کرتے 1,00,000 دفعہ کرے، کوئی بنا نہیں۔ وہ تو حدیث میں ہے باقاعدہ کہ ایک بی بی نے چھوٹا بچہ دودھ والا یوں کر کے کہا، الہذا حج، یا رسول اللہ اس بچے کا بھی نیت کروں تو اس کا حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا والے کہ حج، اس کا بھی حج ہوگا، تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہے، رکھنا چاہیے اللہ کے بندے، اس سے پیارا نام ہے کوئی دنیا میں؟ بے ادبی ہو جائے گی تو پھر کوئی نام بھی نہ رکھو، کوئی بدھو رکھ لو یا جمعہ خان رکھ لو، اس کی تو کوئی بے ادبی نہیں ہوتی نا۔ خمیسو خان، بدھو خان، جمعہ خان، منگلا، اندھا، کانا، لولا، لنگڑا، کوئی رکھ لو پھر۔ بھئی محمد کے نام سے کون سے پوچھنے کی بات ہے؟ حضور کے نام سے برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ ہمارے انڈیا میں چہلم ہوتے ہیں، سب بدعت ہے، بالکل بچیں، نہ جائیں، نہ شریک ہوں، نہ کھانا کھائیں۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو راولپنڈی میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جو شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میرا نہ سیاست سے تعلق ہے،
نہ کسی پارٹی سے نہ جماعت سے، اور میں تقریباً اب 10-12 سال ہو گئے پاکستان بھی نہیں کیا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور قوت ہے جو دونوں کو لڑانا چاہتی ہے، کبھی ادھر حملہ کر دیتے ہیں کبھی ادھر حملہ کر دیتے ہیں، تاکہ پھر آپس میں لڑتے رہیں، ہم آرام سے تماشا دیکھیں۔ دیکھو نا، اتنی زندگی گزر گئی، شیعہ سنی ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، کبھی لڑائی نہیں تھی، کبھی جھگڑا نہیں تھا، ابھی کوئی زیادہ غصہ آ گیا۔ یہ وہ قوتیں ہیں شیطانی پس پردہ جو دونوں طاقتوں کو لڑانا چاہتی ہیں، کبھی ادھر حملہ کر دیا پھر ادھر کر دیا، انہوں نے سمجھا اس نے کیا، انہوں نے کہا اس نے کیا، اور یہی وہ بات ہے جو سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کی لڑائی میں ہوئی تھی۔ سیدنا علی اور سیدہ عائشہ نے باقاعدہ صلح کر لی، صلح ہو گئی، خوشیاں ہو گئی، صحابہ نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، صلح ہو گئی، لیکن منافقوں کو یقین ہو گیا کہ اب ماں بیٹے میں صلح ہو گئی ہے تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے رات کے آخری حصے میں 30-40 آدمی بھیجے جنہوں نے حضرت عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر دیا، اور 30-40 آدمی بھیجے جنہوں نے حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کی فوجی آ گئی، انہوں نے کہا ان کی فوجی آ گئی، صحابہ آپس میں لڑ گئے، 10,000 صحابہ شہید ہوئے۔ حالانکہ نہ وہ لڑائی حضرت علی نے کی تھی نہ بی بی عائشہ نے کی تھی۔ میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی کوئی فتویٰ آ گیا ہے تو فتویٰ جانے، مولوی جانے۔ تورات جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات میں ہے نا، تورات کے لیے ہے نا، اللہ کے قرآن کو تو کوئی نہیں بدل سکا آج تک۔ میں نے 3-4 دفعہ عمرہ کیا ہے، ہر دفعہ ٹک لگائے ہیں، تو بال سارے کٹواؤ، ایک بکری دم بھی دے دو۔ اگر بینک میں میری نوکری ہے ٹھیک ہے، تنخواہ آپ کی حلال ہے، لیکن کوشش کرو نوکری سے دوسری جگہ جانے کی۔ کھانے کے درمیان میں پانی پیئیں، شروع میں جیسے مرضی آئے پیئیں، کوئی منع نہیں، پہلے بھی پی سکتے ہو، درمیان میں بھی پی سکتے ہو، شریعت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی۔ سرم میں جو حکم ہے 1 لاکھ کا وہ ہے نماز کے بارے میں، لیکن باقی نیکیوں کا بھی اسی پہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا اتنا ثواب ہے تو پھر طواف کا بھی اتنا ثواب ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا، میری بچی میقات سے پہلے حیض میں آ گئی تو کوئی بات نہیں، اس نے نیت کر لی، تو اب وہ اپنے دن انتظار کرے، جس دن حیض بند ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے، کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس پہ کوئی پابندی ہے۔ غسل جب کرے تو خوشبو والا صابن نہ ہو، غسل جب کرے تو کنگھی ونگی زیادہ نہ کرے تاکہ بال نہ گریں، احتیاط سے غسل کرے، کپڑے بدلے، جا کے اپنا عمرہ مکمل کرے، اس کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ واللہ اعلم۔